اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن میں الہی نشانات بھی ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان المبارک میں نازل ہوئی، پھر ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل امین اس وقت تک نازل شدہ حصہ کی دہرائی کراتے رہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا تو اس سال 2 دفعہ قرآن کریم کا دور مکمل کیا گیا۔ رمضان المبارک ہی وہ واحد مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر کیا ہے۔ پس رمضان المبارک کلام الہی کو پڑھنے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہر رمضان المبارک میں کثرت سے مساجد میں درس قرآن کریم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح میں قرآن کریم کا کم از کم ایک دور مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا تلاوت قرآن کریم کے اہداف بنا کر اس کے حصول کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک مہینہ ہے عبادات، ذکر الہی، نوافل اور حصول تقویٰ کے لیے کوشش کا۔ تلاوت اور مطالعہ قرآن کریم ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو پڑھانے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد حلقے بنا لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ اکمل اور اعلیٰ کتاب ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء، فقہاء اور خلفاء نے بڑے ہی عمدہ رنگ میں نہایت پیار سے اس کی اہمیت، پڑھنے کی برکت اور افادیت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو پیاری آواز سے یعنی خوش الہانی سے پڑھنا، روزانہ پڑھنا اور پھر سمجھ کر پڑھنا، اس کی پیاری تعلیم پر عمل کرنا ہی زندگی کی رونق ہونا چاہیے۔ اس کو اگر ہم حرز جان بنا لیں تو سکون اور اطمینان کی ضمانت ہے۔ اس پاک کتاب کے عرفہ اور اعلیٰ مقام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو، اس سے بہت پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔ پھر فرماتے ہیں قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ مسیح الخامس
اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ اپنے رب کی عبادت کرو تو تقویٰ میں بڑھو گے، اور تقویٰ میں بڑھنے کے لیے قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے، اس پر عمل بھی کرنا بھی ضروری ہے۔ پس تقویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک قرآن کریم کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا زندگیوں کا حصہ نہ بنا لیا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے اور فرشتوں کے حلقے میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم پڑھے اور اس کو سمجھے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں تلقین کریں کہ وہ روزانہ تلاوت کریں، اور یاد رکھیں کہ جب تک ان چیزوں پر عمل کرنے کے ماں باپ کے اپنے نمونے بچوں کے سامنے قائم نہیں ہوں گے اس وقت تک بچوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھیں اور اس کے بعد تلاوت کے لیے اپنے پر فرض کر لیں کہ تلاوت کرنی ہے، پھر نہ صرف تلاوت کرنی ہے بلکہ توجہ سے پڑھنا ہے، اور پھر بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ وہ پڑھیں، انہیں بھی پڑھائیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی پڑھایا جائے۔ رمضان المبارک ایسا بابرکت ماحول پیدا کرتا ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا روحانی ترقی کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کے مطالعہ کے ذریعے بلند روحانی مدارج کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔